السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ڈاکٹر عطا الرحمٰن صدیقی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، ایک ایسے بزرگ کا واقعہ ہے کہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم کوئی لالچ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اگر یہ واقعہ سن لے گا تو بہت ساری اس کی خواہشات دب جائیں گی، بہت سارے اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کو ماہانہ 10 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ 10 روپے میں سے 2 روپے وہ اپنی والدہ کے لیے ہر ماہ نکال لیتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان کو دے دیتے تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دفتر میں لکھ کر بھیجا کہ مجھے اب 2 روپے کم تنخواہ یعنی کہ 8 روپے مہینہ تنخواہ کر دی جائے، اس لیے کہ وہ 2 روپے جو میں اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کرتا تھا، ان کو پیش کیا کرتا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہیں تو ان کی ضرورت نہیں رہی پیسوں کی، تو اس لیے ان کو میری تنخواہ میں سے کم کر دیا جائے۔ تو ان کی تنخواہ ماہانہ 8 روپے کر دی گئی۔ معزز حاضرین و ناظرین، اس میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں روڈوں پر، سڑکوں پر، اس لیے ہم سڑکیں بلاک کر رہے ہیں تنخواہیں بڑھاؤ، اس لیے ہم شور کر رہے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ اصل میں یہ ہے کہ اخراجات پورے ہو سکتے ہیں اگر خواہشات کو کنٹرول کیا جائے۔ ہماری خواہشات تو بادشاہ کی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں فقیر کی پوری ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات پوری ہو جائیں، تو خواہشات پوری کرنے کے چکر میں ہم بار بار پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں ان بزرگ کا کتنا زبردست واقعہ ہے کہ وہ 10 روپے ماہوار میں سے جب 2 روپے کی ضرورت نہیں پڑی تو انہوں نے اپلیکیشن لکھی کہ مجھے تنخواہ میں سے 8 روپے دیے جائیں، 2 روپے کم کر دیے جائیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جن کی تنخواہ 10,000 15,000 روپے ہو، ان سے پتہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ تو بیسیکلی 15,000 ہے، 20,000 ہے، لیکن جو رشوت لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ویسے تو تنخواہ 15-20 ہزار ہے، لیکن اللہ کا کرم ہو جاتا ہے ہماری تنخواہ 1.5 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 نمبر ذرائع سے کسی کا کام جو ہے نا نکلوانا ہو تو اس سے پیسے لے لیے اور ناجائز پیسے لے لیے، اور ڈیوٹی دینی ہے تھوڑے تھوڑے کام پر بھی ایسے حضرات ان سے 10,000 اس سے لیا، 20,000 اس سے لیا، بندے کی پوزیشن دیکھ کر اس سے اس طرح کی ڈیمانڈ کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری تنخواہ تو 20-25 ہزار ہے، لیکن اللہ کا کرم ہو جاتا ہے کہ ہماری تنخواہ 1.5-2 لاکھ تک، کبھی کبھی 3 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہ اتنے بڑے گناہ کو، رشوت کو، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا حدیث پاک کی روح سے دونوں جہنمی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس لیے نہیں رشوت دینے والا کہتا ہے میرا کام بن گیا، اور رشوت لینے والا کہتا ہے میرا بھی کام بن گیا کہ مجھے پیسے مل گئے، لیکن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دونوں جہنمی ہیں۔ اب رشوت دے کر وہ بھی خوش ہو رہا ہے اور رشوت لے کر لینے والا بھی خوش ہو رہا ہے، حالانکہ دونوں گناہ پر خوش ہو رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، آگ میں جا رہے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کو دوسرا نام دے رہے ہیں کہ اللہ کا کرم ہو جائے، دعائیں ہیں فلاں مل جائے، تو آج یہ کوئی گاہک لگ جائے، آج میرا کام بن جائے۔ اس طرح کے کام کس چیز کے اس کا تصور کیا رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، حالانکہ سود لے کر اور رشوت لے کر اور حرام کے پیسے لے کر کہتے ہیں جی اللہ کا کرم ہو جائے۔ تو اس لیے ایسے الفاظ بولنا بھی یہ ایک جرم ہے، یہ ایک گناہ ہے کہ آپ گناہ کو گناہ نہیں بلکہ اس کو اللہ کا کرم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے جو بندہ بھی اس چیز میں ملوث ہو یا کسی سے کوئی رشوت مانگے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے۔ باقی اس رشوت کہاں کہاں بندہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مسلسل جو ہے اس تفصیلاً گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ والسلام۔ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔